کرنا شروع کر رہے, ماں باپ کو گالی گلوچ کر رہے, ماں باپ کو گھروں سے بے دخل کر رہے, ماں باپ کی پراپرٹی میں رہ کے ماں باپ کو آنکھ بتاتے ہیں, ماں باپ کی پراپرٹی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں, یہ تیرے ماں باپ تو تیرے آنکھوں سے اجڑ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن تو بھی کسی اولاد کا باپ ہوگا. جب تیری اولاد بھی تیرا حشر ایسا ہی کرے گی, تیرا انجام ایسا ہی ہوگا, تجھے بھی دھکے ماریں گے, تیرا بھی برا حال کریں گے, تو تیرا انجام کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ کچھ عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کریں. حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اندر آنا چاہیے. ہم مالدار ہونے کی کوشش کریں, لیکن کیا ہے, مال کیسے کمائے, حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. دیکھتے کیا ہے کہ مال کدھر سے بھی آ جائے تو بس جو آ گیا اپنا ہے, غبن کر لو. ایک مولوی صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں, یہاں کے نہیں تو یہاں کے مولوی پکڑ کے ماریں گے, یہاں کے نہیں بڑے دور کے مولوی صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں کہ مولوی صاحب کے گھر میں ایک مرغی آ گئی, پڑوسن کی مرغی. ان کی بیوی نے مرغوں کو ٹوکرے میں دبوچ دیا, ڈھانپ دیے. صبح اٹھتے دیکھتے کہ آج مرغوں کے اندر مرغیوں کے اندر نئی مرغی آ گئی. تو انہوں نے فوراً مولوی صاحب کو کہی, اے مولوی صاحب یہ کسی اور کی مرغی آ گئی, کیسا کریں گے؟ تو ٹھہر جا, میں اس کا اعلان کرتا ہوں. اے مولوی صاحب نے مرغی کو پکڑے, کہے کہ اس کا اعلان کرنا پڑے گا. مرغی کو اٹھائے اور پکارے, اے مرغی. لوگ سوچ رہے تھے کہ بچوں کے نام سے پکار رہے ہیں کہ مرغی, یہ مرغی. ہلو بولے کس کی ہے؟ پھر پکارے, یہ مرغی, زور سے پکارے. مولانا کی ہوشیاری, مولانا تو ہے, کتنی ہوشیار ہے نا, یہ مرغی. تو ہلو بولے کس کی ہے؟ پھر پکارے, یہ مرغی. پھر ہلو بولے کس کی ہے؟ بیگم صاحب کس کی بھی نہیں ہے, میں تو اعلان کر دیا. پھر کیا کیا جائے؟ دیکھو یہ حرام ہے, میں تو نہیں کھاتا, حرام میرے لیے جائز نہیں ہے, تم کھا لو, میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں, حلال ہو جائے گی. تو ذبح کرے, پانی پلائے, مرغے کو ذبح کر لیے. تو کہے کہ دیکھو میرے لیے دال بنا دینا, میں جب ظہر کی نماز پڑھا جاؤں گا تو دال کھا لوں گا, اور تم یہ مرغی کا سالن, یہ چکن کا سالن تم کھا لینا. تو ٹھیک ہے, مسالہ لا کے دیے, تیل لا کے دیے, مرچی نمک سب لا کے دیے. مولوی صاحب گئے اور بیوی نے سب سالن پکا کے رکھ دیا, اور میرا انتظار کرنا, میں آنے سے پہلے نہیں کھانا. سالن تو بن گیا. مولوی صاحب نماز پڑھا کے جب مکان کی طرف تشریف لے گئے, دیکھتے کیا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, ایک طرف مرغے کا سالن نکالا گیا, ایک طرف دال نکالی گئی. تب دیکھتے کیا ہے کہ کٹوروں سے سب پروچ رہی بیوی, تو سالن کو چمچے سے پروچ رہی. تو مولوی صاحب نے کہا, اے بیوقوف, اے کمبخت عورت, تو کیسی ہے, مجھے بھی سالن ڈال. تو کہے کہ مولوی صاحب تم نے تو کہے کہ حرام کی چیز ہے, تمہارے لیے حرام ہے, ہمارے لیے حلال ہے, تم کیسے کھاؤ گے؟ نہیں, اس میں مال مسالہ تو میرا ہے, تیل میرا ہے, لونگ الائچی میری ہے, خسخس کوبرا میرا ہے, اس میں میرا حق بنتا ہے, لہٰذا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, بلکہ مجھے شروا ڈالو, میں شروا کھا لوں گا. تو بیگم صاحبہ نے چمچے سے اٹھائی اور چمچے سے ڈالنے لگی, پروسنے لگی. تو مولوی صاحب نے, اے کمبخت, کب تک ایسا پروچے گی, دال ایسا؟ تو چمچہ رکھا ہے, اڑل. تو فوراً کیا کرے, تو کٹورے کو پلٹا کے چمچہ بیچ میں رکھے. جب ڈالنے لگی شروا تو گوشت کی بوٹی آنے لگی, پیس آنے لگا. تو مولوی صاحب کے دیکھتے رہے, انہیں کیا کرنی بیوی نے, وہ چمچے سے اس پیس کو روکنے لگی. تو مولوی صاحب کہے, کمبخت تو کیوں روک رہی؟ تو بولے کہ پیس تمہارے رکابی میں گر جائے گی, تمہارے پلاٹ میں گر جائے گی. ارے آرا سے مال آنے دو, کیوں روک رہی تم, وہ خود چل کے آ رہا. تو جب وہ بیوی نے چمچے کو ہٹائی تو فوراً دڑا دھڑ ہو جائے گی. تو کہے کہ آرا سے مال آنے, ہر انسان چاہ رہا کہ آرا سے مال آنے دو, وہ چاہے کیسا بھی ہو, حرام کا ہو یا چاہے بےمانی کا ہو, چاہے دھوکہ دہی کا ہو, جو بھی مال آتا ہے آنے دو. کھانے سے مطلب, ہم زندگی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے کھا لو, کما لو, یہاں پیچھے تو وہاں پہ ہمارا کچھ نہیں, بلکہ یہ خبر سے تیری زندگی کا اصل مسئلہ چالو ہونے والا ہے. خبر میں جانے کے بعد تیرے مسئلے پیدا ہوں گے. خبر کی پہلی رات کا مسئلہ کیسا ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی میں یہ بات کو بتاؤں گا کہ خبر کی پہلی رات کیا ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہم دنیا ہے, کما لو, کھا لو, جو کچھ بھی ہے مستی کر لو, موج کر لو, اڑا لو, یہاں تک ہی ہے.
یہاں تک ہی محدود ہے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کے بعد دوسری زندگی چالو ہونے والی ہے، وہ عالم برزخ کی ہے، اور زندگی کے بعد تیسری زندگی چالو ہونے والی ہے، میدان حشر کی زندگی ہے۔ اس کے بعد عالم حشر کے بعد عالم قیامت کی زندگی کے بعد پھر جنت کی زندگی ہے، اس کے بعد اچھے کام کرے تو جنت ملے گی، اس کے بعد جہنم کی زندگی ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.